السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الا لہ الخلق والامر۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ احباب ذی وقار، ہمارے آج کے موضوع دعوت دین اور سلف کا طریقہ کار۔ اسے سمجھنے کے لیے موضوع کی جزئیات کی طرف پہلے بڑھتے ہیں۔ جب لفظ دین بولا گیا تو یہ دین اللہ کے ہاں ایک ہی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ ہمارے جو محققین علماء ہیں وہ لفظ ادیان بھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے ہاں دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور سورہ شورى کی آیت نمبر 13 پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس شریعت کی وصیت کی گئی ہے نوح علیہ السلام سے لے کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس سے مراد ہے دین واحدہ، ایک ہی دین۔ دین کے دو حصے، ایک مستقل جس میں کبھی بھی کسی بھی نبی کے دور میں تبدیلی نہیں کی گئی، اور وہ ہے اللہ تعالی کی توحید۔ اس موضوع کو کبھی نہیں بدلا گیا۔ یہ مستقل سب کو ابتدا سے انتہا تک چلانا پڑا اور قیامت تک چلے گا۔ دوسرا حصہ جس میں چینج ہوتی رہی، تغیر آتا رہا، تبدل آتا رہا، موضوعات بدلتے رہے اور ان کے سائز بدلتے رہے، احکام و مسائل میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ ان کا تعلق سنت سے تھا، وقت کے پیغمبر کا طریقہ۔ ہر دور میں ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دینا تھا پہلے سے بڑھا کر کے یا کم کر کے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دور میں ایک چیز منع ہوتی ہے، دوسرے میں اس کا جواز آتا ہے۔ تو دین اس علم کا نام ہے جو وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہر دور میں ہر پیغمبر کو دیا ہے، اور ہمارے ہاں یہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اشمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دوسرے نمبر پہ ہم اس کی مزید تفصیل بعد میں رکھتے ہیں، دعوت۔ دنیا کے اندر اللہ نے انسان کی یہ فطرت رکھی ہے کہ اس کے پاس اچھا ہو یا برا ہو، وہ اسے دوسروں میں بانٹنے کی کوشش کرتا ہے۔
رحمان کا دیا ہوا اس کے پاس ساز و سامان ہے تو اس کی طرف بلائے گا، اور اگر اس کے مال و متاع میں شیطان کا دیا ہوا ہے تو وہ اس کی طرف پورے شد مد کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس دعوت کو، خیر کی دعوت کو، بھلائی کی دعوت کو چلانا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے۔ دین صرف اپنی ذات کے حصار میں رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے پیچھے ایسی تیاری، ایسے لوگ، ایسے افراد، ایسے گروہ، ایسے مجموعے چھوڑ جانے کا نام ہے کہ زمین کے اوپر جب تک زمین باقی ہے ان کے نشان خیر باقی رہیں، آثار باقی رہیں۔ اور اس میں اسلاف، بہرحال مجھے آج کل کتابوں سے ہٹ کے تھوڑی بھی تشریح کرنی پڑے گی اسلاف کی۔ لام پہ زبر کے ساتھ سلف، ان میں خیر ہوتی ہے۔ لام پہ جزم آتی ہے تو پھر ہوتے تو وہ بھی اسلاف ہیں لیکن ان میں شر ہوتا ہے۔ اور ایک آج کل ماشاءاللہ ہمارے جو اسلاف بننے جا رہے ہیں وہ سیلفش، تو ان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، ملا جلا سا ماحول ہے۔ تو بہرحال ہمیں اسلاف کا جب نام لینا ہے تو ان میں جناب نوح علیہ السلام سے جب سے تشریح کا سلسلہ باقاعدہ چلا ہے، تمام انبیاء جن کا تذکرہ کتاب اللہ میں کر دیا گیا ہے اور ان کی دعوت کے طریقے کو بیان کر دیا گیا ہے، وہ ہمارے لیے اسلاف ہوں گے اور ہم ان کے طریقے کو اپنائیں گے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کو کہیے، اس میں آپ نے اپنا ذکر وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اسلاف میں وہ ہوں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبع ہیں، پیروکار ہیں اور آپ کے طریقے پر ہیں، کتاب و سنت پہ ہیں۔ ہمارا سلف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اندر کتاب و سنت والی خیر ہے اور بھلائی ہے۔ اس کے بعد ہے طریقہ۔ طریقے میں دو چیزیں ہیں، ایک منہج اور دوسرا اسلوب۔ منہج نہیں بدلا کرتا، یہ دائمی ہوتا ہے، منزل من اللہ ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر تغیر اور تبدل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ حکمت کے نام پہ، مداہنت کے نام پہ یا مصلحت کے نام پہ اس میں کسی قسم کی کوئی چینج یا تبدیلی نہیں، وہ وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے من وحی۔ دوسرا اسلوب ہوتا ہے۔ اسلوب اس کے اندر زمانے کے تقاضے، حالات، اس کی ڈیمانڈ، گفتگو، لب و لہجہ، علاقہ، ان کا وتیرہ، رہن سہن، یا پھر کسی چیز کو کبھی کڑوے، کبھی میٹھے، کبھی شوگر کوٹڈ کر کے، کبھی جو ہے اخلاق کے ساتھ، کبھی سختی کے ساتھ، انذار کے ساتھ، کبھی خوشخبریاں دے کے تبشیر کے ساتھ، کبھی تعمیر، کبھی تطہیر کر کے، کبھی تحریر کر کے، کبھی تقریر کر کے۔ تو یہ اسالیب جو ہیں یہ ہم اپنے اسلاف کے ان کی طرف مثالوں کے ساتھ ہلکی پھلکی بات آگے بڑھائیں گے تاکہ دعوت دین کی جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے ہم اس کو اسلاف کے منہج پر، کتاب و سنت کے طریقے پر، فی زمانہ عصر حاضر میں جب دنیا ماڈریشن کی طرف بڑھ رہی ہے، جدت کی طرف بڑھ رہی ہے، تجدید کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، جدیدیت پہ جدیدیت آ رہی ہے، اور اس کی تعلیم اور تربیت کو پیش کیا جا رہا ہے، تو ہماری اتنی ہی ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے کہ ہم دعوت دین کا بھی کام کریں اور منہج سلف پہ کریں اور اس میں بہترین اسلوب کے ساتھ آگے بڑھیں۔
تو سب سے پہلے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، طریقہ رہا ہے ہر دور میں، ہر صدی میں، کہ وہ لوگ جو دعوت دیتے تھے وہ دعوت خالصتاً الی اللہ تھی، خالصتاً الی اللہ تھی، اس میں دیگر مقاصد نہیں تھے۔ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اس وقت مد مقابل دعوت کو بھی ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ جو موجودہ سروے انسانوں نے انسانوں کا کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ 70% لوگ رحمان کو چھوڑ چکے ہیں، وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، غیر مسلم نہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ بولا ہے، جن کے سر پہ دین کا سایہ ہے، وہ لوگ 70% رحمان کو چھوڑ کے شیطان کی طرف آ چکے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ اس پہ دلیل سنیے، پھر اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اور اسلاف کی اس نہج کے اوپر جو محنت ہے اسے پرکھیے، اپنائیے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کو ہم نے اپنوں سے، اسلاف سے، علماء سے، مساجد سے، مدارس سے، بیوت اللہ سے، اور ان کے نگران لوگوں سے، نگہبان لوگوں سے، منتظمین سے اتنا دور کر دیا ہے، اور رحمان سے اتنا دور کر دیا، اور شیطان کے قریب اتنا کر دیا ہے کہ تم عام جگہ تو عام، اللہ کے گھر میں بھی رہ کے اللہ کے نہیں۔ اس کی جو مثال لکھی گئی ہے، دی گئی ہے، کہ ماضی میں تمہارے اندر اتنا ڈر، اتنا تقوی، اتنا شعور، اتنے احساسات جاگتے تھے کہ اگر کوئی سگریٹ پیتا تھا تو اسے مسجد کے باہر جوتوں میں رکھاتا تھا کہ وہ صحیح نہیں ہے، صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ اب تم عام مسجد تو دور کی بات ہے، مسجد نبوی ہو یا بیت اللہ ہو، تمہاری جیبوں میں جو موبائل ہیں جن میں نیٹ کا کنیکشن ہے، آپ اپنے من میں خود اور گریبان میں ذرا جھانک کے بتائیں کہ کیا وہ اتنا پاک صاف ہے کہ زمزم سے دھو کے بھی، گنگا جمنا سے نہلا کے بھی کوئی لے جائے تو اسے اللہ کے گھر میں لے جانے کے قابل سمجھا جائے گا؟ ہم آہستہ آہستہ مطمئن ہو گئے، مطمئن ہو گئے، اور تقریباً یہ کتنے مہینوں سے ایک جملہ مسلمانوں پہ لکھا جا رہا ہے کہ مطمئن بے غیرت ہو گئے۔ ہم ایسے نہیں تھے، ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے۔ دعوت اللہ کے لیے غیرت، وقار، شعور، عزت، آبرو، احترام کا تقاضا تھا کہ شاعر اللہ کا احترام کیا جائے۔ وہ چیزیں جب اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں قائم نہیں رہی تو باہر کیا ہوگا؟ ایک موقع تھا، ہم سوال کرتے تھے کہ جیب میں نوٹ ہوں تو مسجد میں آنا جائز ہے، نماز ہو جاتی۔ اب میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، معاملہ بہت آگے ہے۔ ان کا دعویٰ ہے، اللہ کرے یہ دعویٰ رہے، اس پہ دلیل صحیح نہ ہو، لیکن امت مسلمہ کو شعوری طور پہ، غیر شعوری طور پہ، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ انہیں فکر نہیں رہی کہ ہمیں پڑھانے والا، دعوت دینے والا کون ہے۔ وہ استاذ ہوتا ہے، وہ معلم ہوتا ہے، وہ مربی ہوتا ہے، وہ داعی ہوتا ہے۔ تقریباً 95% مسلمانوں کا، غیر مسلمانوں کی بھی یہاں بات ہم ابھی نہیں کر رہے، مسلمانوں کا استاذ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ایسے نہیں پڑھا تھا بلا وجہ نہیں، اس کا سبب ہے کیونکہ جتنے بھی گھر ہیں ان میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں، افراد ہیں، مسلمان لوگ ہیں، ہماری مارکیٹیں ہیں، ان میں پڑھانے والی جو سکرین ہے، جو ٹیچر ہے، جو پیچھے مبلغ اور داعی ہے، جو کبھی ہیرو کی شکل میں، کبھی ہیروئن کی شکل میں، کبھی گلوکار کی شکل میں، کبھی جو ہے وہ کسی اداکار، فنکار کی شکل میں، یہ سب کے سب کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی کنفیوشس ہے۔ 200 ازم سے زیادہ ازم کے داعی اور مبلغ ہمارے گھروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں دعوت دے رہے ہیں، 24 گھنٹے دے رہے ہیں، نان اسٹاپ دے رہے ہیں، بغیر وقفے کے دے رہے ہیں۔
لیکن جو ہمارا استاذ مبلغ اور دائی ہے اسے مسجد میں بند کر دیا گیا ہے اور چند جگہوں پہ مخصوص اور محدود کر دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو شوشہ اپنوں نے چھوڑا ہے اور چھڑوایا گیا ہے کہ چھوڑیے جی، ٹیچر تو ہوتے ہی ایسے، استاذ تو ہوتے ہی ایسے، مولوی ایسے ہوتے ہیں، علماء ایسے ہوتے ہیں۔ تو حضرات ہمارے اسلاف اساتذہ کی عزت کرتے تھے، علماء سے رابطے میں رہتے تھے، مسجدوں سے ایک ناطہ تھا، مدارس کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا اور ان کی وابستگیاں تھی۔ علماء گھروں میں آتے تھے اور خیر و برکت کی دعائیں اور مناجات ہوتی تھی، تعلق اور رابطے ہوتے تھے، گفتار اور کردار سے ان کے ہاں دعوت چلتی تھی، وہ میدان جنگ ہو یا کوئی کھیل کی جگہ ہو۔ پچھلے دنوں آپ نے شاید دیکھا ہو یہ ٹائٹل کہ ایک ملک کی ٹیم کا کرکٹر میدان میں پانی بیٹھ کے پی رہا ہے، پانی بیٹھ کے پی رہا ہے۔ اب دوسرا انگریز ہے، یہ مسلمان ہے، میں ہاشم عاملہ کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف نان مسلم ہے، اس کو دیکھ کے پانی پینے کے لیے وہ بھی بیٹھ گیا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ جو ہیرو ہوتے ہیں، جو وڈیرے ہوتے ہیں، جو دائی ہوتے ہیں، جو مبلغ ہوتے ہیں، ان کا ایک کردار ہم نے اپنے استاذ بدل لیے ہیں، استاذ بدل لیے ہیں۔ اپنوں سے نفرت ہے، اپنوں سے بیگانگی ہے، اپنوں سے دوری ہے، اور یہی بربادی کا پہلا اس وقت سبب جا رہا ہے۔ پورا عالم اسلام ان کے مدارس اور مساجد کی محدود سی دعوت اور ان کے گھروں میں 24 گھنٹے، یہی وجہ ہے کہ باپ شہر میں عبائے کی دکان رکھتا ہے، عبائے بیچتا ہے، اور بیٹی گھر میں فیشن شو دیکھ کے اس ٹیچر سے جو سیکھ چکی ہے، اب نہ بھائی روک سکے، نہ بہنیں روک سکے، نہ ماں روک سکے، نہ اس کو محلے دار، نہ رشتہ دار، نہ سکا باپ، نہ دادے، نہ پردادے، نہ وڈیرے، کوئی بھی اسے نہیں۔ بغاوت کی طرف جو رستہ جا رہا ہے، اس دعوت کے پیچھے یہ ہے کہ اسلاف ہمارے، ان کی دعوت اسلاف ختم کر دیے گئے ہیں، ٹیچرز کچھ اور بنا لیے ہیں۔ عصر حاضر جدیدیت، ماڈریشن کے نام پہ چھوڑیے جی، مسجد کی بات مسجد تک، مدرسے کی بات مدرسے تک۔ اور یہ جملہ مجھے بہت پہلے سننے کو ملا تھا، ماں جی کو ایک بات کہی تھی کہ ماں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے تو یہ کام ایسے ہونا چاہیے، تو جواب ملا اپنے حدیثڑے اپنے کول رکھو۔ آج سوسائٹی کہتی ہے، آج معاشرہ کہتا ہے، تو دعوت اللہ ہمارے گھروں میں دعوت ہے، فلم دعوت ہے، ڈرامہ دعوت ہے، کارٹون دعوت ہے، سپورٹس دعوت ہے، فیشن شو دعوت ہے۔ 24 گھنٹے نان اسٹاپ وقفے سے ہماری چھتوں کے اوپر بغیر وقفے اور بغیر تعطل کے لگاتار اور مسلسل جو دعوت چل رہی ہے، وہ کفر کی ہے، وہ شیطان کی ہے۔ اور رحمان کی دعوت جسے لگاتار ہونا چاہیے تھا، والعصر، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں اور ہر دور میں جدت کے ساتھ نئے مسائل کو دیکھ کے، سمجھ کے، ان کے سلجھانے کے، ان کے حل اور طریقے۔ اور ہر دور میں کب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سال کے بعد ایک کانفرنس ضروری ہے، ایک منتھلی درس رکھ لے تو گزارا ہو جائے گا۔ نہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہ لگاتار ہوگی، دن رات ہوگی، شب و روز ہوگی، بغیر وقفے کے ہوگی، بغیر تعطل کے ہوگی۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ دعوت اللہ تھی اور لگاتار تھی، اس میں وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، لیتے دیتے، خوشی غمی، حتیٰ کہ محترم کو یہ اعتراض بھی کرتے، جیسا کہ سیدنا سلمان الفارسی کا واقعہ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ ملنے والا ایک ملا ہے، حالات جانتا ہے، اور کیا کہتا ہے، مذاق کرتا ہے، جس کو ہم ٹھٹھا یا ماحول کہتے ہیں۔ ان نبیکم یعلمکم حتی الخراء، وہ اتنا لمبا سفر کر کے مدینہ کی اس یونیورسٹی میں جو تو پڑھنے آیا تھا، اتنا تو بتا یہاں آ کر کے استنجی سیکھ رہا ہے۔ ان نبیکم یعلمکم، تمہارا نبی یہ تعلیم دے رہا ہے۔ لاجواب کر دیا، اور موقع یہ نہیں دیکھا کہ کبھی چائے پہ کبھی کسی پہ، نہیں، فوراً جواب اور دعوت۔ کہنے لگے اجل، تو نے صحیح کہا ہے، بات برحق ہے، تیری observation صحیح ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں مجھے یہ سکھایا ہے، اور یہی امت کی تعلیم ہے، تربیت ہے اور دعوت ہے۔
نہیں تھا مجھے اس بات کا پتا، اور اس کو 2-3 ساتھ نئے مسئلے بھی سکھا دیے کہ آج محبوب علیہ السلام نے اس زمرے میں یہ سبق بھی پڑھایا ہے، اور دلوں سے دل جلانے والے استاذ جو ان کی روایات تھی بڑوں سے لے کے بچوں تک، تو یہ دعوت کے میدان میں ہمارے دائی بدل گئے۔ دائی دا لگانے والے بہت ہو گئے، ہر بات پہ دا لگ رہا ہے، 24 گھنٹے لگ رہا ہے۔ تو گزارش ہے کہ اپنے اسلاف کو پڑھیے، اپنے گھروں میں جائیے، آپ اور میں مل کے اپنے گھروں میں دعوت کون دے رہا ہے اس پہ نظر رکھیے۔ دعوت دینے والا، لاہور میں جب بھی گزرتے ہیں نا تو باپ اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا ہے تو بہت بڑی فلم بن گئی۔ ظاہر ہے جب اس کو دعوت دینے والا ایک فلمی ایکٹر ہے تو بیٹا فلم ہے۔ گھر میں شوہر بیوی کو کہتا ہے بڑی ڈرامے باز ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ڈرامے دیکھتی ہے، اس کو دعوت دینے والا اسے ڈرامے دکھا رہا ہے، کتاب و سنت نہیں، اسلاف والا وحی کا علم نہیں، اور وہ پیام نہیں۔ ہزاروں چینلوں میں اگر 2-4 چل بھی رہے ہیں جن کو کوئی لگاتا نہیں ہے تو اس پہ توجہ ہوگی۔ ہمارے اسلاف نے ہر وقت دعوت دی ہے، ہر دور کی جدت کے مطابق دعوت دی ہے۔ ماڈرن، یہاں کئی لوگ آ کے گھبرا جاتے ہیں کہ دعوت کو ماڈرن نہیں کرنا ہم نے۔ بھائیو، منہج وہی قدیم رہے گا، لیکن اسلوب حالات کے مطابق ان کے اندر جدت لانا، اس کے وسائل اختیار کرنا، ان تک اپروچ رکھنا، سیٹلائٹس تک جانا اور رابطے رکھنا۔ اگر دنیا کہکشاؤں کی بات کرتی ہے تو وہاں تک پہنچنا اور پیچھا کرنا، اور اگر وہ گلیکسیز تک جا کے گم ہونا چاہتی ہے تو وہاں تک سمندروں، دریاؤں، صحراؤں، ہواؤں، جہاں جہاں بھی ہے ان کی دعوت کو اپنی دعوت کے سامنے لا کر کے اس کے حقائق پیش کرنا، غلط کو غلط پیش کرنا، اور یہ پیغام دینا کہ جاء الحق، یہ ہے حق جو آیا ہے، وزهق الباطل، باطل کا پیچھا جب تک نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے اسلاف پیچھا کرتے تھے اور ہر موضوع پہ کرتے تھے، لیکن آج ماشاءاللہ جو اس دعوت کے قائل ہیں وہ آج بھی بیٹھ کے جامعہ اور معطلہ پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کی جدید شکل بتانے کی باری آئے تو اس کے اوپر گھبرا جاتے ہیں۔ نہیں جناب، جو ہمارے بزرگ لکھ گئے ہیں، جو مجموع الفتاوی میں ہے، جو علامہ ابن تیمیہ لکھ گئے ہیں، جو ابن قیم رحمہ اللہ لکھ گئے ہیں، جو فلاں لکھ گئے ہیں، فلاں لکھ گئے ہیں، جو وہ باتیں کر گئے ہیں، ان کی گفتگو آج بھی، لیکن جو نئے خود میں، نئے پھول میں، نئے ہیلمٹ میں، اور نئے جو ہے شکل اور لباس اور وضع قطع میں وہی پرانے لوگ آئے ہیں، اس کی جدت کو، ماڈریشن کو اپنانا، یہ بھی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اسلاف کی دعوت خالصتاً توحید پہ مبنی ہوتی تھی۔ آج کل ایک لہر چلی ہے کہ آپ ایسے کریں، اللہ کی ربوبیت بتائیں، رب رب کریں، جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے یہ بتائیں، جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور یہی تبلیغ کا مدعا ہے، اور اسی پہ گفتگو ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ پالتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ سلاتا ہے، اللہ جو ہے وہ جلا بخشتا ہے، اللہ یہ توحید ہے۔ نہیں، ایسی ربوبیت کو تو کفار مکہ بھی مان رہے تھے۔ بارشیں دینے والا اللہ کہتے تھے، وہ ہمیں بنانے والا اللہ۔ اس چیز کو تخلیق کے اعتبار سے، ربوبیت کے اعتبار سے تسلیم کر چکے تھے۔ معاملہ کہا تھا اسماء و صفات پہ، صف لنا الرحمن، جس رحمان کی دعوت دیتا ہے اس رحمان کا تعارف کروا۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب اللہ جو نازل ہوئی اور سورہ الرحمن اتری، اور جب یہ بیان کی گئی تو بھاگ کھڑے ہوئے، اسے مت سنیے، لا تسمعوا لهذا القرآن۔ اور جب کہا کہ تیرا رب کون ہے، اللہ کون ہے، اور کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو پھر گھبرا گئے، پھر چیخ اٹھے، مد مقابل آ گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف الحمدللہ قدم قدم پہ، تقریر ہو تب بھی، تحریر ہو تب بھی، بیان ہو پھر بھی، خطاب ہو تب بھی، خطبہ جمعہ ہے تو اس میں بھی دیکھا گیا، اور عیدین کے خطبے ہیں تو تب بھی، حتیٰ کہ جہاد کے میادین ہیں تو وہاں پر بھی جس بات کی دعوت دی جا رہی تھی ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اللہ کی دعوت، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو پڑھی ہے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ حضرات، اس میں آپ اور میں جس پہلو سے بھی دیکھ لیں، اللہ کی توحید بنیاد ہے،
بیس ہے. تو جس تو دعوت میں توحید نہیں ہے اور اس کی طرف بلاوا نہیں ہے اور اس کی پوری تیاری نہیں ہے اور الوہیت اس کو چھوڑا گیا ہے. اب در در پہ جو سجدے ہو رہے ہیں یہ مسلمان کلمہ پڑھ کے دعوت تو چل رہی ہے, لاکھوں لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں, ایک ایک کتاب میں ایک ایک بیان میں ہزاروں کا مجمع ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پھر اگر قبروں پہ لوگوں کے سجدے ہیں, غیر اللہ کے دروازوں پہ جھکے ہوئے ہیں, تو دعوت میں کمی کہاں آئی ہے کہ دعوت تو ہے مگر اسلاف کا منہج اور طریقہ نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے, ہم دعوے سے کہتے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں جس بندے نے توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الاسماء والصفات پہ توجہ دی ہے اس کو رب کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کی طرف جو ہے توجہ کی ضرورت نہیں پڑی, اور اسے رب کے ہوتے ہوئے کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑا. اگر دلیل لینی ہے تو آئیے دلیل عمل لیجیے, جائیے پوری دنیا میں 249 ملک ہیں اس وقت جن کو لینڈ لائن نمبر مل چکے ہیں اور کوڈ مل چکے ہیں, آپ ان سے رابطے کرتے ہیں, 3064 زبانوں میں بولتے ہیں. جائیے پتہ کیجئے کسی ایک ملک میں, کسی ایک بر اعظم میں, اس کی کسی ایک سٹی کے اندر توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات کی دعوت دینے والا کوئی, یا اس دعوت کو صحیح معنوں میں سن پہ ہم اس کو اپنانے والا کوئی شخص کبھی قبر پہ جھکتا ہوا نظر آئے تو مجھے ضرور دکھائیے. جھکا کون ہے؟ جس نے لوگوں کو توحید ربوبیت تو پڑھائی ہے لیکن اپنی دعوت میں اسماء و صفات کا کما حق کو احاطہ نہیں کیا, سکھا نہیں پایا. آیت الکرسی کو رٹا تو لگایا ہے لیکن اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, الحی اور القیوم کو نہیں پڑھ سکا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو تو پڑھتا رہا ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لیکن اس استغیث میں وہ غوث پاک سے ہی کون ہے, اور کون ہے غوث اعظم, کون ہے مدد کرنے والا, مشکلوں کو ٹالنے والا, وہ اس بات کی وضاحت نہیں کر سکا. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ در در پہ, حجر شجر پہ, ہر ڈھیری پہ, ہر جگہ جھکے ہوئے ہیں, سر جھکائے ہوئے ہیں. دعوت بھی ہے, توحید بھی ہے, لیکن وہ سب کچھ پیکنگ اندر جو ہے وہ شرک کی ہے. اور دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں, لیجئے اپنے اسلاف کے طریقے کو اپنانا ہوگا توحید. اور اس کے بعد ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ وقت کے پیغمبر کی رسالت, نبوت, طریقت. توحید کیا ہے؟ الا لہ الخلق والامر, مخلوق بھی صرف ایک اللہ کی ہے, آرڈر بھی صرف ایک اللہ کا چلا. یہ ہے دعوت, یہ ہے ہمارے اسلاف. ہر پہلو سے, زندگی کی ہر ضرورت, ہر اعتبار سے الامر والنہی, الاحکام, النواہی کہاں سے لیے جائیں گے؟ تشریع من اللہ, اللہ کی طرف سے. لیکن اس حکم کو ماننے کا طریقہ, انداز, اسٹائل وہ محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. اس وقت دیکھیے صورت کو سنوارنے کے لیے گلی گلی میں بیوٹی پارلرز کھلے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی صورت سنواریں. میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دعوت کی بنیاد رکھی تھی اس میں صورت کو سنوارنے کے لیے, جسم کو سنوارنے کے لیے, باڈی کے تقاضے اسے دینے کے لیے, اور اس کو حسن اور جمال اور خوبی سے پاک اور صاف اور نفیس رکھنے کے لیے آپ نے وضو اور غسل دیا. وضو اور غسل ظاہری طور پہ, اور اندر کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ آپ کو قدم قدم پہ روحانی طہارتیں, صفائیاں, شرک سے بچیے اور بدعات کی غلاظت سے بچیے, جھوٹ سے بچیے, جرم سے بچیے, گناہ سے بچیے. وہ تطہیر نفسی کی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لوگ دعوت میں چھوڑ گئے. میں ایک خطاب سن رہا تھا, لاہور سے میرا سفر تھا فیصل آباد کا, گاڑی میں بیٹھا ہوں, 1 گھنٹہ گاڑی تقریباً لاری اڈے پہ رکی رہی ہے, اور اس دوران وہ گفتگو چل رہی تھی. ملک کے بلا شک ایک عظیم تر دائی, عظیم تر کیوں کہہ رہا ہوں, گفتگو میں, لب و لہجے میں, لوگوں کو قائل کرنے میں, مائل کرنے میں, گھائل کرنے میں, اور انداز میں لاجواب. اچھائی جس میں بھی ہو مانی جائے گی, جتنی ہے اتنی مانی جائے گی.
لیکن پورے 3 گھنٹے لگے مجھے اس میں، بار بار یہ گفتگو ریپیٹ ہوتی رہی، لگتی رہی، اور سورہ یوسف کی اسی آیت پہ تھی یہ گفتگو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ ادعو الی اللہ ادعو الی اللہ ادعو الی اللہ۔ اس کے بعد کیا ٹکڑا ہے بھلا؟ کوئی علی بصیرہ کا جملہ اس آیت میں؟ اچھا، مجھے لگا یہ سن کے کہ میں نے جو آیت یاد کی تھی، غلط کی تھی، اس میں علی بصیرہ کا لفظ نہیں ہے۔ پوری تقریر میں، پوری گفتگو میں اس میں بصیرت، اس میں سنت، طریقت، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز، آپ کا منہج، آپ کا اسلوب، اور اس میں حق اور حقیقت، دلیل اور بینہ کی اہمیت، کسی کو بھی ٹچ نہیں کیا گیا۔ بس الدعوۃ الی اللہ، الدعوۃ الی اللہ، اور وہی توحید ربوبیت بیان کر کے پوری گفتگو سمیٹ دی ہے، اور اس کے بعد والا جملہ اٹھا لیا ہے، انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تابعین، تبع تابعین کی، فقہاء و محدثین کی، اہل اللہ، اصفیاء اللہ، اتقیاء اللہ کی، اور دعات اسلامیت، ان لوگوں کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی دعوت، حتیٰ کہ ان کی شاعری بھی پڑھ لیں، ان کی شاعری پڑھ لیں۔ ایک شاعر گزرے ہیں، ماڑی پتن پہ ان کا حادثہ ہوا، ابراہیم خادم، ابراہیم خادم۔ آپ ان کا مجموعہ جو ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں، دلائل سے مزین، دعوت میں سنت سے مزین، احادیث آپ کو ملیں گی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ملیں گے، سنت کی اہمیت ملے گی، اور ایک ایک چیز کی ادائیگی لفظوں کے اندر انہوں نے کر دی ہے، شاعری میں کر دی ہے، نظم میں کر دی ہے، ابیات کے اندر کر دی ہے۔ اور یہی داعی کا ایک ذمہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو لے۔ اگلا طریقہ ہمارے اسلاف کا یہ ہے کہ وہ دعوت دینے سے پہلے پڑھتے تھے، دعوت دینے سے، اور یہی پہلی وحی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کہا؟ اقرا، پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجیے۔ ہم پڑھانے چلے جاتے ہیں، بلانے چلے جاتے ہیں، دعوت دینے چلے جاتے ہیں، اور جو دعوت دینے والا ہے اس سے کوئی بات پوچھ لیں تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہوتا ہے، کچھ اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک لب و لہجہ ہے، ہر لب و لہجے کے اندر یہی جواب ہے۔ موٹر وے ہے، پوری ملی ہوئی ہے، راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز بتائی ہے تو راستے کے حقوق بھی بتائے، راستے کے حقوق بھی بتائے، جگہ کے مسائل بھی بتائے۔ صرف استنجا اور وضو کی بات نہیں کی ہے، سمجھداری اور عقل مندی، دینا کیا ہے، کہنا کیا ہے۔ فاقد الشیء لا یعطی، جو خود محروم ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ جو علم سے کورا، قرآن سے کورا، آیات سے کورا، احادیث سے کورا، تفسیر سے خالی، تعبیر سے خالی، تشریح اور توضیح کا وہ نبوی منہج اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور طریقے ان سے بالکل کورا اور خالی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں پڑھے، اور اگر پڑھے بھی ہیں تو ایک دورے کی شکل میں، ایک دورے کی شکل میں، ریپڈلی، بڑی سپیڈ کے ساتھ گزر گئے۔ میں آپ کو گاڑی دیتا ہوں اور یہاں سے کہتا ہوں کہ چلیے آپ یہ ہیڈ کلر، اور آپ نے 150 سے نیچے نہیں آنا، تو آپ دائیں بائیں کی ہر چیز کو آبزرو نہیں کر سکیں گے، آپ سپیڈ میں ہیں، آپ کو کچھ اور بھی ہے۔ لیکن جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ آپ آہستگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ چلیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، غور بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی، اور پھر اس کی جو ہے وہ دقت نظری اور بالغ نظری، معانی اور مفاہیم اور مطالب، قولاً فعلاً عملاً، ان کو لے کے جب چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے دعوت دینی آسان ہو جائے گی۔ ہمارے اسلاف کا تو طریق ہی یہی تھا، پہلے پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے، گہرائی میں جاتے تھے، دوسروں کو دیکھتے تھے، مارکیٹ میں کیا لانچ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم نے صحیح کی تائید کرنی ہے، غلط کے قدم اکھاڑنے اور اس کو پچھاڑنا ہے، اس کے لیے وہ پڑھتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن پڑھ کے فخر نہیں کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ جب ان کے پاس سوالات کی ایک لسٹ آئی اور 40 میں 36 کے جواب میں یہ کہتے ہیں لا ادری، لا ادری، اور آنے والا آیا کہاں سے تھا؟ اسپین سے، اندلس سے۔ کہنے لگا میری قوم تو کہتی تھی امام ہیں پڑھے ہوئے ہیں، امام ہیں پڑھے ہوئے ہیں، امام دارالہجرہ ہیں، انہوں نے موطا لکھی ہوئی ہے، وہ حدیث پاک پڑھاتے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، اور اتنی لمبی لسٹ میں سے آپ 36 کے جواب میں کہہ رہے ہو کہ مجھے جواب نہیں، تو میرے تو سفر کے آنے کا وہ مول بھی نہیں پڑا،
اور آج ماشاءاللہ جس نے کچھ بھی نہیں نہ پڑھا، کچی پکی روٹی بھی نہیں پڑھی، وہ بھی دعوت دے رہا ہے، وہ بھی دعوت دے رہا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ چند اشعار یاد ہیں، اشعار حکمت پہ مبنی ہو، بسم اللہ، پہلے پڑھ لیجئے، کچھ مطالعہ کیجئے۔ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو پہلے سمجھیے، پڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے پڑھیے، اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی اصلاح کیجئے۔ تربیت کرنے نکلے ہیں تو پہلے مربی کی تو تربیت ہونی چاہیے۔ اگر مربی کی اپنی تربیت نہیں، وہ محروم ہے، آپ توحید سے خالی ہے، سنت سے خالی ہے، تو دعوت کس چیز کی دینے چلا ہے؟ پیغام کیا دینے چلا ہے؟ وحی کے علم سے پورا ہے، لوگوں کو کیا علم دینے چلا ہے؟ تعلیم کس چیز کی دینے لگا ہے؟ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت بھی جاتی ہے۔ دنیاوی علم تو بڑے تھے ابو جہل کے پاس، وحی کا علم، پھر اس کی تعلیم اور اس کی تربیت، اس کو لینا اور اپنانا۔ اور ہمارے اسلاف کی دعوت کا جو نیکسٹ مزاج تھا اور بڑا اہم تھا کہ الحمدللہ الحمدللہ، آپ پڑھیے ائمہ خدا کو، پڑھیے ان کو، دعات کو، مبلغین کو، ان کی زندگیوں کو۔ وہ جو کہہ رہے ہوتے تھے وہ کر رہے ہوتے تھے، جو کہہ رہے ہوتے تھے کر رہے ہوتے تھے۔ گفتار اور کردار، یہ اسلوب کا ایک حصہ ہے، یہ اس میں چینج آ سکتی ہے۔ جتنی ہماری پہلے باتیں ہوئی ہیں وہ منہج پہ ہیں۔ اپنے اسلاف کا طریقہ تھا، عقیدے پہ بات کرتے تھے، سنن پہ بات کرتے تھے، اور الحمدللہ جب گفتگو کرتے تھے تب بھی تحریر کرتے تھے، تب بھی تقریر کرتے تھے، تب بھی بیان کرتے تھے، تب بھی تربیتی نشست میں بیٹھتے، پھر بھی دلائل کے ساتھ مزین گفتگو۔ دلیل ہے تو بسم اللہ، نہیں ہے تو جواب دے دیتے، بھائی مجھے اس کا پتہ نہیں، میرے سے بڑے عالم سے پوچھ لیجیے، بڑے عالم سے پوچھ لیجیے، وہاں چلے جائیے۔ لیکن ہمارے یہاں دعوت میں جو مینو پتہ دوجے کو کی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب علم کے اوپر صاحب علم رکھے ہیں۔ یہاں ہمارے اسلاف کا جو طریقہ کار ہے کہ انہوں نے ہر دور کے فتنے کو سمجھا ہے۔ فتنہ کیا ہے، ماہیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، مقدار اور کمیت کیا ہے، اور اس کو کیسے لینا ہے، کہاں کہاں سے لینا ہے، پہلے وہ سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیے سب سے پہلے جو فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سامنے آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کفر کا فتنہ ہے، شرک کا فتنہ ہے، یہودیت کا فتنہ ہے، نصرانیت کا فتنہ ہے، مجوسیت کے فتنے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پوری ڈیٹیل سے، ہر پہلو سے اس کے جتنے بھی نقائص تھے واضح کیے، اور پھر اس کی اصلاح کی، اس کا الٹرنیٹ متبادل جو آسمان سے اللہ نے اتارا تھا وہ دیا۔ مثلا دو والے تھے، کہتے تھے کہ الہ دو کا نام ہے، اور یہود کی یہ عبارت قرآن مجید کا حصہ بنا دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث الثلاثہ، یا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو اللہ کا جو ہے وہ حصہ کہا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ کا معاملہ ہو، یہ ہو، ان کا کفر واضح کیا، مشرکین کا شرک واضح کیا، منہج بتائے، طریقے بتائے، دعوت دی۔ اور الحمدللہ جب اصحاب رسول کے دور میں فتنہ خوارج اٹھا، سبائیت کا فتنہ اٹھا، انہوں نے اس کی پوری خبر لی، پیچھا کیا۔ ابن عباس رحمہ اللہ کا یہ قول کوئی چھوٹا قول تو نہیں ہے۔ جب اس نے آیت پڑھی ان الحکم الا للہ، تو کیا خوبصورت جواب دیا تھا کہ جو تو کلمہ کہہ رہا ہے، جو آیت ہے، وہ تو حق ہے، بات تو حق کی ہے، دلیل اس میں کوئی شک نہیں، الفاظ اور کلمات کتاب اللہ کے ہیں، ارید بہ الباطل، لیکن جو اس سے تیرا ارادہ ہے، جو مراد ہے، جو وضاحت کی جا رہی ہے، توضیح کی جا رہی ہے، جس کی دعوت دی جا رہی ہے، جو پیغام دیا جا رہا ہے، وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں خوارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل ساتھ آپ کے جانے کے بعد منکرین نبوت کا کس طریقے سے الحمدللہ اصحاب نے لفظاً، قولاً، فعلاً، عملاً، جہاداً، اجماعاً اس کا پیچھا کیا ہے، اور الحمدللہ ختم نبوت کی دعوت کو پریکٹیکلی دنیا کے پاس پیش کیا۔ ہم دیکھتے ہیں خوارج کے بعد کے جو مسائل ہیں، شیعیت کے ہیں، رافضیت کے ہیں، معتزلہ کے ہیں، جہمیہ کے ہیں، ماتریدیہ کے ہیں،
ان کو اسلاف نے پڑھا ہے، ڈیٹیل سے اس کے اوپر لکھا ہے، گفتگو کی ہے، کتاب کیے ہیں، دروس دیے ہیں، لیکن آج ماشاءاللہ ہمارے جو جدید مسائل ہیں ان کو ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ ان کے لیے کوئی خاص مولانا ہونے چاہیے، ہونا بھی ایسی چاہیے اسپیشلسٹ، لیکن اگر دائی بنے ہو، علاقے میں ضرورت ہے منکرین عذاب قبر بیٹھے ہیں، تو اب ان کو جا کے ان کا دعویٰ کیا ہے، دلیل کیا ہے، پیغام کیا ہے، بات کیا ہے، اور ان کے شبہات کیا ہیں، شکوک کیا ہیں، اس طرف جانے والی جماعت کو، جانے والے گروہ کو، وہاں کے احباب اور افراد کو اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ شکوک کو، شبہات کو ذکر کرنا، شبہ کی وضاحت کرنا، پھر اس کی کلی کھولنا، پھر اس کی حقیقت بیان کرنا، اس کے اوپر ادلہ لا کر کے، ادلہ بھی ہمارے اسلاف کو اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں تو صرف وہ قرآن کی دلیل نہیں دیتے تھے، سنت کی دلیل نہیں دیتے تھے، وہ اپنے بہترین اقوال سے، اقوال کے اندر وہ عقلی اقوال بھی لے کے آتے ہیں، اور بات کو اور گفتگو کو سمجھانے کے لیے بے شمار عقلی ادلہ، علامہ ابن قیم کو پڑھ کے دیکھیے، جگہ جگہ پہ ان کے الفاظ میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اور پھر اگر کوئی کیفیت پہ بات کر رہا ہے تو کیف کے اوپر ان کی جو ادلہ ہیں وہ لاجواب ہے، اور اگر لاشعوری دنیا میں جا کے کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہاں سے ادلہ لائی جا رہی ہیں۔ تو آج کے دور میں اگر سائنس سر پہ چڑھ گئی ہے تو سائنس کو پڑھنا، اگر بات بایو کے حوالے سے کی جا رہی ہے تو بایو کی الف با اور بیسک کا پتہ ہونا، کیمسٹری کو مد نظر رکھ کے دین کو، حق کو رد کیا جا رہا ہے تو اس کے علوم کو جاننا اور اس کے اندر مہارت رکھنا، فزکس کو، طبیعیات کو، ان معاملوں کو لے کے اگر جو ہے وہ شریعت کو رد کیا جا رہا ہے اور اپنی دعوت کو پھیلایا جا رہا ہے، تو ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرکت کر رہا ہے تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے فزکس کیا ہے، طبیعیات کیا ہے، جغرافیے کو مد نظر رکھ کے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ صرف آپ اگر جغرافیے کا پہلو دیکھ لیں، اور میرے خیال میں ہمارے بچوں کے لیے جغرافیہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، کل انہوں نے دعوت دینی، کتنے بڑے جھوٹے کیوں لکھی علماء نے جغرافیے پہ۔ ایک ہماری البلدان کے اوپر جو موجب البلدان کتاب ہے، کیوں لکھی ہے؟ وہ علاقے، وہ شہر، ان کا محل وقوع، وہ کون سے تھے، اس نام کے دنیا میں کہاں کہاں شہر تھے، آبادیاں تھیں، تاکہ کل کو کوئی جھوٹ بول کے یہ نہ کہے کہ نجد کون سا ہے۔ میں نے ایک اشارہ کیا کہ نجد کا نام لے کے حقائق کو مروڑنے، مسائل کو بدلنے اور اس کا نزلہ جو ہے غلط طریقے سے غلط جگہ پہ ڈالنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، تو اس کے لیے اس حوالے سے ہماری معلومات ہونی چاہیے۔ اگر میتھ کو سامنے رکھ کے، الجبرے کو رکھ کے، جیومیٹری کو رکھ کے دنیا یہ کر رہی ہے اور نئی سے نئی ٹیکنالوجی کو سامنے لا کر کے وہ دین کو مسخ کر رہی ہے، اس کی ایک مثال لیجیے، پچھلے دنوں میوزیم میں، جو لاہور کا میوزیم ہے، اس کے سامنے ایک مجسمہ دھرا گیا۔ تاریخ بن رہی ہے، لگاتار بن رہی ہے، ہر پل بن رہی ہے، تاریخ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتی۔ آج کی مغرب تاریخ بن گئی۔ اس جگہ پہ جو جماعت ہوئی کس نے کروائی؟ کوئی نام بدلنے کی کوشش کرے، تاریخ نویسی کرنے والا کر سکتا ہے، آنے والے 10 سال میں، 20 سال میں، 30 سال میں وہ اس دن کی، اس تاریخ کی، اس جگہ سے نماز پڑھانے والے شیخ صاحب کو غائب کر کے کسی اور کو ڈالے، آنے والے کئی سالوں میں پھر لوگ کہیں گے جی اس میں علماء کا اختلاف ہے، 2 قول ہیں، 2 رائے ہیں، ایک یہ ہے، ایک وہ ہے۔ ہو سکتا ہے شیخ صاحب کہیں دعوت دینے کے لیے کراچی گئے ہوئے ہوں، بیرون ملک گئے ہوئے ہوں، لہٰذا دوسرے کا جو ہے وہ قول قریب قیاس ہے، اور قرین قیاس یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے، تو پھر مزید بڑا کچھ نکلتا ہے۔ تاریخ نویسی اور ہے، تاریخ بن رہی ہے۔ ہاں، کچھ دنوں کے بعد لوگ آئیں گے جی آخر یہ مجسمہ یہاں بزرگوں نے پہلے پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہوا ہے انہوں نے لگایا تھا، اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہوگی، حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو اس لیے کفر پاؤں جب جماتا ہے، شرک جب پاؤں جماتا ہے، بدعات اور خرافات پاؤں مضبوط کرتی ہیں، تو ان کو ٹف ٹائم دینا چاہیے۔ رحمت کی بارش آتی ہے، پاؤں پھسلتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے قدم گاڑ رہے ہیں، ہم نے قدم اکھاڑنے ہیں، باطل کو بھگانا ہے، اور یہی ہمارے اسلاف کی دعوت کا مدعا تھا۔ ہاں، آگے چلیے 2-4 چیزیں جو بڑی اہم ہیں انہوں نے اپنی دعوت میں مد نظر رکھا، اور علماء اس کا ذکر کرتے ہیں، اور خود کتاب اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نحل ہے، اسی طریقے سے سورہ شورا کی آیات، دیگر بے شمار، قدم قدم پہ ان میں سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اگر میں سارے مفسرین اور محدثین کے اقوال کو جمع کروں تو تقریباً 100 سے زیادہ اسلوب ہیں حکمت کے، مثلا، لیکن 4 ان میں موٹے موٹے ہیں۔
کیا دعوت دینی ہے؟ پورا قرآن ہی سنا دینا. جیسا کہ میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ ڈاکٹر ہونے کے لیے ضروری ہے تشخیص. کیا دینا ہے؟ میڈیکل سٹور تو سارا بھرا ہوا ہے، پورے کا پورا اٹھا کے باندھ دیں. یا وہ دیہاتی ڈاکٹری حکیم کی طرح یاد ہی پا دو 9-10 گولیاں ہیں سر پیٹ کسی نال تو سیٹ ہو. اور وہ حافظ شریف صاحب والا کلیہ جو پریکٹیکلی میں ساتھ تھا، ایک طالب علم ہونے کے ناطے کان میں درد ہے، لمبی چوڑی دوائیاں کھا کھا کے تھک گئے، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اور غالباً 1991 یا 92 میں اس کی فیس 300 ایک بڑی فیس تھی، اور کر کے وہ آخر میں گولی لکھ دیتا ہے پونسٹان. فیس لی ہے 300 کی اور گولی ہے 3 روپے کی بھی نہیں بن رہی تھی. اور آپ سب کا معروف جملہ کہنے کے بڑا بے وقوف بندہ ہے. یہ تو سانوں بھی پتا ہے. میں نے کہنے کہ آپ سب لگتا ہے اسے تشخیص ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، کرم کیا. تو داعی کے لیے بڑا ضروری ہے قرآن و سنت کا تو وسیع مجموعہ پڑھا ہے، بلکہ مجموعے پڑھے ہیں، ذخیرہ معلوم ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ میں نے چننا کیا ہے، کہنا کیا ہے، پیش کیا کرنا ہے، انتخاب کیا ہے، موضوع سے ریلیٹڈ ہے. یا پھر ماشاءاللہ اس میں ہیر کا ذکر آ گیا تو اس کو پیش کر دیا، بابا جی بلے شاہ کا ذکر آ گیا تو شروع ہو گیا، پیر فریدن کی کافیاں آ گئی تو چل پڑا، کوئی قوالی کا سلسلہ آیا تو وہ کہہ دیا، جو من میں آیا وہ بول دیا. اور پھر جو ہے ٹائمنگ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزا دے، ہمارے اسلاف بھی لمبے لمبے بولتے تھے لیکن دلیل کے اوپر رہتے تھے، کتاب و سنت سے جڑے رہتے تھے. شیخ القرآن کی کوئی تھوڑی لمبی تقریریں نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. لیکن اپنے موضوع پر، منہج پر بہترین اسلوب کے ساتھ. تو حکمت کیا کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کسے کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کسے کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں آتے، آنکھیں سرخ ہو جاتی، یوں ہوتا کہ ڈرا رہے ہیں، ابھی حملہ ہوا، ابھی اٹیک ہوا. اور کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے الوداعی ملاقات ہے، ابھی گئے اور جدائی پیدا ہونے والی ہے، ایسے منظر پیش کر دیتے. اور کبھی اتنی محبتیں اور اتنے پیار کے ساتھ جو ہے وہ خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. تو یہ سارے مناظر تھے. ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک ہی طرح کی دعوت دینی ہے، بس غصے میں بولنا ہے، ڈرانا ہے، ڈرائی جانا ہے. ہم سنا کرتے تھے ایک مولانا قیامت ہوتے تھے، ایک مولانا بجلی ہوتے تھے، ایک مولانا شرر ہوتے تھے، ایک مولانا طوفانی ہوتے تھے، اور بھی بڑے بڑے نام ہیں جو تاریخ نے دیے ہیں، وہ بھی ہمارے اسلاف میں شمار کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں. لیکن نہیں، کتاب اللہ کا جو منہج ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب ہے اور جو ہمارے اسلاف کا ہے، ڈرایا بھی ہے، خوشخبری بھی دی ہے، پیار بھی کیا ہے، اور اس میں انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے. ان پہلوؤں کو رکھنا یہ بھی حکمت ہے. اور کس کو کیسے دعوت دینی ہے، میں ایک دعوت میں شامل ہوں، اس کے لیے بلایا گیا ہے. 13 لوگ ہیں، 13 لوگ ہی نشہ کرتے ہیں، 13 لوگ ہی نشہ کرتے ہیں. اب جس دائی کو لے کے جانا تھا اسے نشہ کیسے چڑھایا جائے، اسے نشہ کیسے چڑھایا جائے. وہ تو نشہ نہیں کرتا. اس کے قریب ایک بھیڑ کو چھوڑا گیا اور چھیڑ دیا گیا، اس نے آ کے کاٹا، ماشاءاللہ وہ حصہ سوج گیا. اب اس کو صحیح کرنے کے لیے انجیکشن نشے کا لگوایا گیا. اب مولانا بھی مدہوش ہے، مولانا بھی مدہوش ہے. مچھلی کا سالن رکھا گیا، وہ جتنے بھی نشئی ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. وہ پہچان گئے، کہتے اینا سانو کی سمجھانا، اے تے آپ ہی لنڈا ہے. تو مولانا جتنی ہوش میں تھے نا، مچھلی کھاتے کھاتے کہنے لگے یار اللہ کا شکر ہے اگر مجھے یہ انجیکشن نہ لگتا تو میں آپ لوگوں کی کبھی کیفیت نہ سمجھ سکتا. اب مجھے پتا ہے کہ دنیا کیسے گھوم رہی ہے، کیا چل رہا ہے، کیسے لڑکھڑا رہے ہیں، کیسے خود کو سنبھالنا مشکل ہے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاکم، یہ کہہ کے انہوں نے جب گفتگو شروع کی، اور وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 21-22 منٹ کی گفتگو تھی. میں نے بعد میں دیکھا کہ الحمدللہ ان 12-13 لوگوں میں سے 8 لوگوں نے نشہ چھوڑایا. نشہ چھوڑایا. کسے کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کس کیف میں. حضرات یہ ساری چیزیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو جرم ہو رہا ہے پہلے مولانا کرے، داعی کرے اور مبلغ کرے اور اپنائے.
حکمتاً کسی طریقے سے ایک چیز ایک تکلیف سے انسان گزرا ہے تو اس کو دعوت میں لانا آسان ہوتا ہے. تو حکمت اور واضح حسن، واضح حسنہ جو ہے نا یہ موعظہ حسنہ، اچھا واز. اچھا ہر خطیب اور ہر داعی یہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا واز کرتا ہوں، میں تو آج تک کسی نتیجے پہ پہنچا. ہم گفتگو کر کے نا بعد میں نمبر لگواتے ہیں، یہ جس کو ہم کہتے نہیں ہیں فیڈ بیک دینا، پھر پوچھتے ہیں آج بن نہیں پاتا، بلے 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 آج انی نہیں پاتی، آج میں رگڑ کے نہیں رکھیا. یہ ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا اچھا واز کیا ہے، میں چنگی پیڑھی منجی ٹھوکی ہے. ایسی بات نہیں ہے، ان کی بھی منجی ٹوٹی نہیں تھی، تو نے ٹھوکی کیوں ہے؟ وہاں تقاضا اس چیز کا نہیں تھا، رولا ہی نہیں تھا، موضوع ڈیمانڈ ہی کچھ اور تھی. وہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اور آپ نے ماشاءاللہ وہاں پہ جا کر کے موضوع جو شروع کیا ہے بڑا لاجواب شروع کیا ہے. ایک بندے کاروبار ہی نہیں کرتے وہاں سود کا، اور اب ماشاءاللہ وہاں سود کے اوپر بڑی لاجواب گفتگو کر رہے ہیں. اور بازار کے اندر ماشاءاللہ کارخانہ بازار میں جہاں فیصل آباد میں سود کے دھندے ہو رہے تھے وہاں آپ جا کر کے الحمدللہ الحمدللہ ولادت کے فضائل سنائیں. تو نہیں، اچھا واز وہ ہے جو حالات کے مطابق، تقاضوں کے مطابق، ڈیمانڈ کے مطابق اصلاح کے لیے بہترین مکینک وہ ہے، کاریگر وہ ہے کہ آپ کی گاڑی کا جو چیز جو پرزہ خراب ہوا ہے اس کو صحیح کریں، اس کو صحیح کریں. کل آپ نے پڑھا نہیں ماشاءاللہ ایک عورت کا آپریشن ٹانگ کا ہونا تھا، اندر لے کے گئے ڈاکٹروں نے پیٹ کا کر دیا. اچھے ڈاکٹر تھے نا، وہ کہتے ہیں میں نے بڑا ماہر ہوں، اور اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ یہ اسپیشلسٹ ہے اور CFSP اور فلاں فلاں اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑی ڈگریاں لے کر کے وہ بیٹھا ہے، میڈیسن کو پڑھنے والا کمال کا سرجن بھی ہے. اور اس جیسا شہر میں کوئی سرجن نہیں. ہر بندے نے لکھا ہوا ہے خطیب اعظم. اچھا ہے تو خطیب اعظم ہے نا، سب سے بڑا بن گیا. تو نہیں، اس حوالے سے حسن دو چیزوں میں ہے، کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں. حسن وحی میں ہے، اسلاف کے منہج اور ان کے اسلوب میں ہے، اور صحیح منوال اسی انداز اور طریق میں ہے. اور اس کے اندر کبھی بندہ سادی گفتگو میں بھی حسن ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو کہتے تھے آواز اچھی ہونی ضروری ہے، آواز اچھی ہونی ضروری ہے. کئی دفعہ شیخ صاحب بھی کہتے تھے قرآن مجید کو خوبصورتی سے پڑھنا چاہیے، تو میں کہہ دیتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے سادہ آواز دی ہے نا اس پہ رہنا چاہیے، مجھے تکلف نہیں ہوتا. پر ہمارا ایک مزاج تھا کہ اگر بھی اڑ کے پڑے گا اللہ دوہرا اجر دے گا، آپ تو سنگل لینے والے ہیں. لیکن نہیں، آپ کا جو لب و لہجہ ہے، جو انداز ہے، جو سادگی ہے، دعوت میں اسی کو رکھیے. ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسی کو آپ کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ انداز بنا دے گا. ہن ہر بندہ قاری عبدالرفیع صاحب پڑھنا چاہے تو بن تو نہیں نہ سکتا، نہیں بن سکے لوگ. تو واضح اصل یہی ہے کہ بندے کی سر اچھی ہو، ٹون اچھی ہو، توتی اچھی ہو، لے اچھی ہو. نہیں، آپ کا اللہ نے گلا لوگوں سے منفرد بنایا ہے. 7 ارب لوگوں کے گلے سے آپ کا گلا منفرد ہے. اللہ اس سے کوئی کام لینا چاہتے تھے. باریک ہے تو کوئی وجہ ہے، دبنگ ہے تو کوئی وجہ ہے. اسی انداز میں چلیے انشاءاللہ. لیکن پیچھے دیجیے وہ جو چیز صحیح ہے. کاغذ کے اندر رکھ کے بھی پکوڑے صحیح تیل میں تل کے دے دے تو مزہ آ جاتا ہے. اور ماشاءاللہ 5 سٹار کراکری کے اندر رکھ کے بھی غلط آئل استعمال کر کے ان میں نکالے ہوئے مٹیریل میں دے دے تو صحت وہ بھی خراب کر دیتے ہیں. معاملہ آؤٹ لک کا نہیں ہے، صرف ظاہری پیکنگ کا نہیں ہے، اندر کے مال اور مٹیریل کا بھی ہے. واضح حسنہ میں اسلوب کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ساتھ شامل ہوگی، اور بہت کچھ کے ساتھ کہ ہمیں کئی جگہ لڑنا پڑتا ہے، دفاع کرنا پڑتا ہے. تو دفاع کا سب سے اچھا طریقہ وقت کے مطابق اس میں چینج رکھی ہے. جیسے عبداللہ نثار صاحب کہا کرتے تھے کسی زمانے میں، اپنے مولوی صاحب نے کہو جی حق دے وے تو میرے نال ایک کمرے چ نبھا دو، ایک چ میں نبھا دو. کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ بازو پکڑنے کے اوپر فیصلہ ہو گیا، بیڑی پھاڑ لو بھی جیڑا جیتیا ٹھیک ہے. کئی جگہ پہ اس انداز میں ہوا ادفع باللتی ہی احسن. ایک جگہ گئے تو مولوی صاحب کو نا گاؤں والوں نے گاؤں میں داخل ہونے سے روک دیا، ڈنڈے سوٹے لے کے. صرف ایک گھر تھا ان کا، باقی سارے دوسرے تھے. مسجد نماز بھی نہیں پڑھن دینی. ڈیرے دار نے کہا یار یہ میری عزت نہیں آئے گی. میں تو رول گیا، لوکی تو جا کے توا لان گے، نمبردار تو سب دا ہوندا ہے. اسے بلا لیا اپنے ڈیرے پہ.
اس ڈیرے پہ جا کے انہوں نے گفتگو کی اور گفتگو شروع کرتے کہتے جی تسی معاملہ بڑا ایزی لے لیا تو میں انجوائے کرتا رہا تواڈے ڈنڈے سوٹے نو ساڈے تے اپنے گھر دے وچ اُنی وڈ کے تے جتھے جتھے جوڑنے اتھوں تو ٹک کے لمے پایا نے نہیں تو آپ بڑے بگڑے جٹ ہوں ویسے تو خوشی بڑی ہوئی ہے کہ جوڑ ہوں پیچا پائے گا تو صحیح پائے گا اور جب گفتگو مکمل ہوئی تو پورے گاؤں کی عورتوں نے نکل کے سروں پہ پیار دیا اور مولانا نے چنگی طرح رج رج کے پیار لیا دسیا پیا تو ہڈیاں بیگما اور آج ماشاءاللہ وہاں بہترین مسجد ہے ہر سال کانفرنس ہوتی ہے بھرپور پیغام جاتا ہے ادفع باللتی ہی احسن کبھی حسن ایسے بھی ہوتا ہے تو بہرحال باقی آپ مشائخ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں مجھے جو تھوڑی بہت سمجھ تھی موضوع کی جتنی اتنی میں نے کہہ دی ہے اور اسلاف سے جتنی تھوڑی بہت واقفیت اتنی بات کہہ دی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے تھوڑی کو زیادہ کرے اور ہمارے اسلوب کو کما حق ہو کتاب و سنت کے مطابق اسلاف کے مطابق صرف سیلفی والا اسلوب اور منہج نہیں کام کیتا یا نہیں کیتا پہلے سیلفی لے لو بڑے ماہر لوگ ہیں آج کل ماشاءاللہ سیلفی لینے والے اس طریقے سے آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ پہلے انتظام کیے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کوئی غرض نہیں ہم ایسے نہیں ہیں ہماری دعوت صرف سیلفی کی حد تک نہیں ہے سیلفش نہیں ہے ہماری دعوت لوگوں کے لیے ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس یہ دعوت سب نے دینی ہے سب لوگوں کو دینی ہے بغیر تفریق کے دینی ہے امت مسلمہ کو بھی دینی ہے غیر مسلموں کو بھی دینی ہے اور افتراق کے بغیر انشاءاللہ اللہ برکت دے گا اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب